السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 101 میم الف۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد احمد۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آج کافی وقت کے بعد آپ کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ اہم پیغام رمضان المبارک جیسے مجرب، مقرب اور خوبصورت مہینے کے لیے ہے، کے بارے میں ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے، آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو واچ کیجیے گا، جس سے آپ کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو سکے، اور مجھ گناہگار کو، فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ساتھ آئے تو کہا کہ ممبر کے قریب ہو جائیے، تو ہم سب ممبر کے قریب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلی سیڑھی پر چڑھے اور کہا آمین، دوسری پر چڑھے تو کہا آمین، تیسری پر چڑھے تو کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور اترنے لگے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک عجیب بات ہم نے دیکھی ہے جو پہلے آپ کے منہ سے ہم نے نہیں سنی تھی، آج سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان جیسا مجرب، مقرب مہینہ پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، تیسری سیڑھی پر چڑھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین، جس کا مطلب ان کی خدمت اور فرمانبرداری نہ کر کے جہنم میں داخل ہو۔ تو میرے پیارے پیارے ناظرین، یہ جو قریب آنے والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی مجرب اور مقرب مہینہ ہے، بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر حال میں اللہ کی رضا والے بن جائیں، اللہ کے غصے اور غضب والے نہ بنیں، جنت والے بن جائیں، جہنم والے نہ بنیں۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہوگی،
دیکھیں جو غیر رمضان کے فرض ہیں وہ رمضان شریف میں 70 فرض کے برابر بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو نوافل، سنتیں، وتر اور باقی ساری عبادات کا کیا مرتبہ ہوگا، آپ خود سوچ لیں۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آج جو ایک اور بات کرنی تھی آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ رمضان شریف میں آپ سے گزارش ہے، یہ جو ویلاگ بن رہا ہے میرے چینل پر، اس کا لنک میں اپنے جو میری تحریک ہے، تحریک عمل پاکستان، اس کے واٹس ایپ گروپ پر بھی میں ڈال دوں گا۔ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب رمضان شریف میں موجود ہوں، ایک تو روزہ رکھیں، عبادات کریں، اپنے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو ان کا، صرف پیٹ کا، منہ کا، زبان کا نہیں، پورے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو۔ اور دوسرا، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور ہر فرض نماز کے بعد یہ اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، اور علماء کے نزدیک جمعہ کے دن جب امام ایک خطبے سے فارغ ہو کر بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ درمیانی وقت جو ہوتا ہے اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کی کثرت سے اس دعا کو پڑھے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، یہ اللہ سے صراط مستقیم، سیدھی راہ مانگنے کا ایک واحد اور بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑی دعا ہے، جو کسی بھی فرض، نوافل، وتر، اشراق، چاشت کسی بھی نماز میں اگر نہ پڑھے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں کہ مجھے فلاں بندے کا گھر دکھا دیں کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، تو میرے پیارے پیارے ناظرین، میں آپ کو کہوں گا کہ فلاں جگہ، فلاں شہر، فلاں موڑ، فلاں کونے کے ساتھ والا اس کا گھر ہے، آپ چلے جائیں۔ ایک دوسری مثال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فلاں بندے کا گھر کہاں ہے، مجھے دکھا دیں، تو میں آپ کے ہاتھ سے پکڑوں اور آپ کو لے کر جا کر اس بندے کے گھر کے سامنے کھڑا کر دوں۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، بس تو میرا ہاتھ پکڑ اور ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ اس دعا کی کثرت کرنی ہے، کثرت کرنی ہے۔ رمضان جیسے مجرب مہینے میں، اتنے خوبصورت مہینے میں اس دعا کی کثرت کرنی ہے۔ اور دوسری دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی بہت اعلیٰ دعا ہے۔ باقی ساری بھی دعائیں رمضان شریف کے جو علماء کے بیانات میں آپ کو ملتی ہیں ان کو بھی پڑھیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بھی ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اس دعا کو، جو کہ قرآن کا ایک حصہ ہے، آپ رمضان شریف میں مانگا کریں، جس سے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہوگی، دوسرا آپ کے رزق میں برکت ہوگی،
تیسرا، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مجھ سے ناراض گئے ہوں کسی عمل سے، کسی عمل کی وجہ سے، تو آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں، تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو اس سے میرے پیارے پیارے ناظرین، میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ آپ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کثرت سے ذکر و اذکار، قرآن، نمازیں، نوافل پڑھنے والے بن جائیں۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کسی نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔